بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ذو البجادین کی قابل رشک موت۔ شیخ ابو نعیم فرماتے ہیں، واقدی نے غزوہ تبوک کے معجزات میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو ہمیں محمد بن احمد بن حسن نے ان کو حسن بن حمم نے ان کو حسین بن حرج نے اور ان کو محمد بن عمر نے بتلایا ہے کہ عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ غزنی یتیم اور بے مایا تھے۔ ان کا باپ مرا تو میراث میں ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ گیا۔ ان کا چچا مالدار تھا، اس نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ مالدار ہو گئے۔ ان کے پاس اونٹوں، بکریوں اور غلاموں کی ایک کھیپ جمع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے تو ان کا دل اسلام لانے کے لیے تڑپنے لگا، مگر چچا سے بیچ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس حالت میں کئی سال گزر گئے، تمام غزوات رونما ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ طیبہ لوٹ گئے۔ تب عبداللہ نے اپنے چچا سے کہا، چچا میں تمہارے اسلام لانے کا منتظر تھا، مگر تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو مجھے اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا، بخدا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے چھین لوں گا۔ عبد عزمی نے یہ عبداللہ کا پہلا نام تھا، کہا، میں تو بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر چکا ہوں اور پتھروں کی پرستش سے میں رہا۔ جو کچھ تم نے مجھے دیا تھا یہ پڑا ہے، سنبھال لو۔ چچا نے سب کچھ لے لیا اور کپڑے تک اتروا لیے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے، اس نے انہیں ایک کمبل دیا۔ انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہبند بنا لیا اور دوسرے کی چادر، اور چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سحری کے وقت مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فارغ ہو کر ایک ایک آدمی کو نظر غائر دیکھنے لگے۔ اس نووارد کو آپ نے دیکھ کر فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں عبد عزی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم عبداللہ ذو البجادین 2 کمبلوں والا ہو۔ پھر فرمایا، تم میرے قریب رہا کرو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں سے تھے۔ آپ انہیں قرآن کریم سکھلایا کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سارا قرآن یاد کر لیا۔ پھر صحابہ تبوک جانے کی تیاری کرنے لگے۔ عبداللہ بلند آواز آدمی تھے، پوری آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس اعرابی کی آواز آپ نے سنی؟ کتنا زور سے قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے۔ جب صحابہ تبوک کو روانہ ہوئے تو عبداللہ نے عرض کیا،
یا رسول اللہ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کسی درخت کا چھلکا لاؤ۔ وہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس کا خون کفار پر حرام قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ایسا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہیں بخار آ لے جس کے صدمے سے تم فوت ہو جاؤ تو تم شہید ہو، اور اگر راہ خدا میں تمہاری سواری کا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ کر مار دے تو بھی تم شہید ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی تمہیں ملے گی۔ جب صحابہ نے تبوک میں پڑاؤ کیا اور وہاں چند دن ٹھہرے تو اسی دوران بخار سے عبداللہ ذو البجادین فوت ہو گئے۔ بلال بن حارث مزنی کہا کرتے تھے، میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگ کا شعلہ لیے قبر کے پاس کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے، جبکہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ عبداللہ کے جسد حاکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا رہے تھے اور آپ کے لب پر یہ الفاظ تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ۔ جب آپ نے انہیں قبر میں لٹا دیا تو فرمایا، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فارض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے کاش وہ صاحب قبر میں ہوتا۔